ہر راحت اللہ نے مجھے دی، اولاد کی نعمت سے ہم سب کو نوازا، زندگی کی ساری بہاریں ہم نے دیکھی۔ تو یہ تو جوانی کے بعد پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب انسان بڑھاپے کے اندر چلا گیا، اور اب وہ نہ جوانی رہی ہے، نہ وہ عافیتیں رہی ہیں کہ جو جوانی میں ملا کرتی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہی آدمی جو بچپن میں کھیل کود رہا تھا، جوانی کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھا، بڑھاپے کے اندر اپنی ساری اولاد کو جیتا جاگتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ موت کا الارم بج گیا۔ اب یہ قبر میں چلا گیا، اب اس کا چند سالوں کے بعد نام ہی مٹ جائے گا، نہیں پتا ہوگا کہ یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ آپ اپنی نسل میں دیکھ لیں، ایک نسل کا آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے کتنے آئے، کیا کرتے رہے، انہوں نے زندگی میں کیا کمایا تھا، زندگی میں کیا حاصل کیا تھا، آگے کے لیے کیا چھوڑا تھا، یہ سب میرے رب کو علم ہے، یہ سب میرے رب کے علم میں۔ آج وہ وقت آنے سے پہلے میں غور کر لوں ان گھڑیوں میں کہ میرے اوپر بھی وہ وقت آنا ہے کہ میرا نام نہیں رہے گا، میری باتیں نہیں ہوں گی، میرے گھر کا پتہ نہیں ہوگا، میرا بھی اعلان ہو جائے گا، قبر کی پاتال میں مجھے بھی اتار دیا جائے گا، کوئی میرا وہاں پہ سہارا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مجھے اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے قہر سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ آئیے میں اور آپ سوچیں ان لمحات میں کہ اس زندگی کے لیے جو آگے آنے والی زندگی ہے، جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں پہ ہمیشہ کا آرام ہے، ہمیشہ کی عافیت ہے، جنت میں داخلہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، باغات کے اندر جانا ہوگا، نہروں سے پانی ہم انشاءاللہ پیئیں گے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، نیک لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی چیز اکٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے؟ اگر تو رکھی ہوئی ہے تو آپ کو مبارک ہو اور سب مبارک ہو، لیکن اگر آپ نے اس گھڑی کے لیے، قیامت کے لیے، قبر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، پلسرات کے لیے، قیامت کی گھڑیوں کے لیے اگر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے تو اپنی فکر کیجیے، اپنے گروان میں جھانکیے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ زندگی اللہ ایک ہی مرتبہ نصیب کرتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ نصیب کرنے کے بعد اللہ یہ گھڑی دوبارہ نہیں دیا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جتنی قیمتی گھڑیاں مجھے اور آپ کو نصیب کی ہوئی ہیں، ان گھڑیوں کو ہم نے خود قیمتی بنانا ہے۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، قرآن کی دولت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم پیغمبر ہم سب کو عطا کیا، آنکھیں ہم کو دی، اتنا پیارا جسم دیا، اشرف المخلوقات بنایا، عافیت دی، راحت دی، ہر چیز ہمیں دنیا کی اللہ نے میسر کر کے رکھ دی ہے۔ اب میں ہوں کہ میں اس زندگی کو کیسے قیمتی بناتا ہوں یا کیسے بگاڑتا ہوں، یہ سب میرے ہاتھ کا کیا ہوا ہوگا، جو کل قیامت کے دن ہم دیکھیں گے۔ اس مہینے میں، اس جمعۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے گروان میں جھانکوں کہ کہا یہ گیا تھا،
کہ جو آدمی اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس بد دعا کے جواب میں آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دیکھوں کہ کیا میں نے اپنی مغفرت کے اسباب میں سے کوئی سبب اختیار کیا تھا۔ اس کا سب سے پہلا اپنی زندگی میں یہ دیکھو کہ 25 رمضان المبارک آج ہو چکی ہے اور 25 دن گزر چکے ہیں۔ میں یہ سوچوں ان 25 دنوں میں ہر دن کے اعتبار سے میری زندگی میں کوئی نیا عمل آیا ہے یا میں پرانی روش پہ چل رہا ہوں۔ لوگوں کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں، تو میں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرآن پاک کھولتے ہیں تو چلو میں بھی کھول لیتا ہوں۔ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تراویح کے اندر آ رہے ہیں تو میں بھی شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ اعمال تو وہ ہیں جو لوگوں کے دیکھنے کے بعد میرے اندر آئے۔ کیا کوئی ایسا عمل جو ایک نیا عمل تھا، جو سنت کے مطابق تھا، وہ میری زندگی کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ایک ساتھی یہ سامنے کرسی پڑی ہے، یہ بزرگوں کو اٹھا کے دے گا، وہ سامنے پڑی ہے۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، جزاک اللہ۔ تو کیا کوئی نیا عمل جو سنت کے مطابق تھا، ادھر توجہ فرمائیں، وہ سنت کے مطابق تھا، وہ میری زندگی میں آیا یا نہیں آیا؟ نمبر 2، ان 25 دنوں میں کیا میرے اندر جو گناہ تھے سالہ سال سے چل رہے تھے، سالہ سال سے میں ان گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے موقع دیا اور روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور روزے کا کیا اجر بتایا، اور روزے کا کیا ثواب بتایا، روزے کا کیا نتیجہ بتایا، لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب تم روزہ رکھو گے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ ہم نے اس پورے مہینے میں اسی تجربے سے گزرے ہیں، اسی محنت سے گزرے ہیں، اسی مشقت سے گزرے ہیں۔ بند کمرہ ہوتا تھا، پانی پڑا ہوتا تھا، پھل پڑے ہوتے تھے، کھانا پڑا ہوتا تھا، ساری چیزیں میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں بار بار آگے بڑھتا تھا، پھر رک جاتا تھا، بار بار آگے بڑھتا تھا، پھر رک جاتا تھا، بار بار آگے بڑھتا تھا، پھر رک جاتا تھا۔ یہ پریکٹس کر رہا ہوں میں۔ پریکٹس کس چیز کی؟ کہ یہ حلال چیزیں ہیں۔ پانی تمہارے لیے حلال ہے، پھل تمہارے لیے حلال ہے، کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اس مہینے میں نے محنت کر کے، مشقت کر کے حلال چیزوں سے بچتا رہا۔ اب اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں اس مہینے میں حلال چیزوں سے بچا کے رکھا ہے اور تم حلال چیزوں سے بچ کر دکھا رہے ہو، تو جو حرام چیزیں ہیں، غیبت کرنا حرام تھا، جھوٹ بولنا حرام تھا، چغل خوری حرام تھی، نماز کو چھوڑنا حرام تھا، قرآن پاک کو چھوڑنا اور اس کی فکر نہ کرنا یہ تیرے لیے بہتر نہیں تھا۔ جب ساری پریکٹس میں نے تمہیں کروا دی ہے، اب تم خود غور کرو کہ جو سالہ سال سے گناہ کر کے آ رہے ہو، کیا کبھی اس کو بھی چھوڑنے کی تم نے فکر کی ہے؟ جو سالہ سال سے مجھ سے گناہ ہو رہے اور کبھی میں نے ان کی فکر ہی نہیں کی ہے۔ تو لہذا یہ چند چھوٹی باتیں تھیں جو میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا تھا کہ اس مہینے میں اور جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر ان آنے والی چند گھڑیوں میں، چند دنوں میں جو رمضان کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، ان میں ہم فکر کر لیں کون سے نیک اعمال جو سنت کے مطابق ہے وہ میری زندگی میں آئے ہیں۔ نمبر 2، کون سے گناہ ہیں جو سالہ سال
اعمال سے مجھ سے ہو رہے میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں چند باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ من عامل صالحا، جو آدمی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ جو آدمی کافر ہوگا نیک اعمال کرے گا اللہ اس کا اجر اسے دنیا میں دے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں، آخرت میں اس کو کوئی اللہ پاک اجر نوازے گا نہیں۔ جو بھی کافر نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا اثر، ان کا نتیجہ اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے۔ لیکن جو آدمی ایمان والا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، اللہ اس کا نتیجہ کیا دے رہا ہے دنیا میں۔ ایک ہے اعمال کا ثواب اللہ آخرت میں دے گا، یہ تو بہرحال ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی اللہ دیا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیا کرتے ہیں، خوبصورت زندگی دیا کرتے ہیں، سکون والی زندگی دیا کرتے ہیں، آرام والی اللہ اس کو زندگی دیا کرتے ہیں۔ اب اسی نقطے کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے، بات کو سمجھانا ہے کہ جو میں نیک اعمال کر رہا ہوں اس کا اثر دنیا میں بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے 5 نمازوں کا اللہ نے نتیجہ اور اثر یہ بتایا ہے۔ قرآن پاک کی 21ویں پارے کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آدمی بھی نماز پڑھے گا اللہ اس کو تمام برے کاموں سے بچا کے رکھے گا۔ یہ ہے نماز کا اثر۔ اب ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ صاحب نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی مجھ سے ہو رہے۔ تو میں تو کام کیا، میں نے کہا نہیں، قرآن کی بات صحیح ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی سچی بات ہے، اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے اس سے پوچھا 5 وقت کی نماز کے لیے تو آ رہا ہے، اب میں اس کو اس عمل کا اثر بتا رہا ہوں جو آپ نے غور کرنا ہے، اور آپ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ سنیے گا، اب یہ 5 وقت کی نماز کے لیے آ رہا ہے، تو جب یہ گھر سے چلا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیکی کی طرف لا رہے ہیں۔ جب اس نے وضو کیا ہے وہ گھڑیاں اس کی گناہ سے بچ گئی۔ جس گھڑی میں اس نے وضو کیا ہے وہ گھڑی گناہ سے بچ گئی۔ مسجد میں آیا، اب یہ مسجد میں آنے کی وجہ سے جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا گناہ سے بچا رہے گا۔ آپ تمام حضرات ابھی تشریف لائے، آپ بات سن رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، تو جتنی دیر آپ یہاں پہ رہیں گے نا تو اتنی دیر تک آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا، جو مسجد میں وقت گزر رہا ہے یہ وقت آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ان گھڑیوں میں بے حیائی اور گناہ کے تمام کاموں سے بچا کے رکھے۔ اسی لیے اعتکاف والے جو حضرات بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا حکمت بتائی گئی ہے کہ جتنی دیر تک مسجد میں رہیں گے نا یہ گناہوں سے بچے رہیں۔ اب یہ 10 دن مسجد میں رہے، اب یہ گناہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو گھڑی آپ کی مسجد میں خرچ ہو رہی ہے، نماز میں خرچ ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے وہ تمام گھڑیاں آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہے یہ آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہے۔ نمبر 2، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سب نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے۔ اب روزے کا اثر دیکھیے، جو دنیا میں ثواب تو آخرت میں ملے گا، اللہ اس کی جزا تو آخرت میں دے گا، لیکن دنیا میں اس کا ثواب دیکھیے، دنیا میں اس کا اثر دیکھیے۔ 14 گھنٹے کا پاکستانی حضرات اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سب رکھ رہے ہیں، دسترخوان کے اوپر ساری نعمتیں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی روزہ رکھ رہا ہے اللہ اس کو 2 خوشیاں دے گا، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی اس وقت جب وہ رب سے ملاقات کرے گا۔ اب جب ہم دسترخوان کے اوپر ساری نعمتیں سجی ہوتی ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، کوئی میں دین کا مشکل مسئلہ نہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، دین کی آسان بات آپ کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دسترخوان کے اوپر لگی ہوئی چیزیں جب پورے بھوک غالب آ چکی ہے اور پیاس کی شدت ہے، عین اسی وقت پانی کا ایک قطرہ آپ کے جسم میں جاتا ہے، یقین مانو اس سے جسم خوش نہیں ہوتا، آپ کی روح خوش ہو جاتی۔ جسم تو خوش نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ کی روح خوش ہو رہی ہے کہ آج آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے نا تو آپ کا جسم سکون میں آئے گا، آپ کی روح سکون میں آئے گی۔ آج ہم جسم کا علاج کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کبھی بھی ہم نے روح کا علاج نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نہ مسجد میں دل لگ رہا ہے، نہ قرآن پڑھنے پہ دل لگ رہا ہے، نہ دین کی بات سننے پہ دل لگ رہا ہے، کیونکہ ہماری روح پیاسی ہے۔ روح کی پیاس صرف اللہ کا ذکر ہے، روح کی پیاس صرف نماز ہے، روح کی پیاس صرف اعتکاف ہے، روح کی پیاس صرف نیک اعمال ہے۔ جب آپ نیک اعمال کر کے روح کی پیاس کو دور کریں گے، اب جسم کو بھی خوراک مل رہی ہے، روح کو بھی خوراک مل رہی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی روح کو بھی جزا بخشے گا دنیا میں، اور جسم کو بھی ثواب اور نتیجہ عطا فرمائے گا۔ تیسری مثال سنیے، میں مثال دیتا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے محبت بڑھے، یا کوئی ناراض ہو چکا ہے تو اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو 3 کام کرے۔ 3 کاموں کا اثر یہ ہوگا، ایک تو محبت بڑھے گی، نمبر 2 جو ناراض آدمی ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پہلا کام افش السلام، سلام کو عام کرو۔ آپ سے کوئی بندہ ناراض ہے، آپ سلام میں پہل کریں، انشاءاللہ اس سلام کا اثر یہ ہوگا اس کے دل میں آپ کی محبت آئے۔ ہم سلام اس لیے نہیں کرتے میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں جی، میں نہیں سلام کرتا ہوں۔ تو جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو یہ قطع رحمی کا سلسلہ پھر دور تک نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو راضی کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے افش السلام، سلام کو عام کرو۔ جتنے بھی رشتے بگڑے ہوئے ہیں اللہ سلام کی برکت سے سارے رشتوں کو جوڑ دے۔ نمبر 2، جب کوئی ناراض ہے آپ سے تو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، اس کو کھانا کھلاؤ گے، اللہ رب العزت کھانے کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ اگر کھانا آپس میں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے اس کے گھر میں پہنچا دو، اس کے گھر میں پہنچا دو، جی یہ فلاں کی طرف سے آیا ہے، پہنچانا آپ کا کام ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالنا بھی میرے رب کا کام ہے۔ تو یہ نیک اعمال کا اثر ہو رہا ہے، دنیا میں اثر ہو رہا ہے۔ تیسرا کام، اگر کسی ناراض بھائی کو راضی کرنا چاہتے ہو، فرمایا گیا ہے آپس میں
تحفے تحائف دیا کرو۔ جب تم تحفہ کسی کو دو گے نا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کا احترام پیدا ہوگا کہ اس نے باہر صورت مجھے یاد کیا ہے۔ تو یہ 3 کام کرنے کی وجہ سے جتنے بھی ناراض رشتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت ان رشتوں کی بنیاد، ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ان ناراض رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ سلام کرنا تمہارا کام ہے، رشتہ جوڑنا اللہ کا کام ہے، کھانا کھلانا تمہارا کام ہے، رشتہ جوڑنا اللہ کا کام ہے، تحفے تحائف دینا تمہارا کام ہے، رشتوں کو جوڑنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ مثالیں دے کر، یہ چند ایک مثالیں ہیں جو میں نے دی ہے اور آپ کے دل میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے اللہ اس کا اثر آپ کو دنیا میں عطا فرمائے گا۔ چوتھی مثال سنیے ذہن میں آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، کیا کام کرے؟ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنا شروع کر دے۔ کیا ہوگا؟ اللہ مال میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کرے گا۔ اب یہاں پہ محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ایک آدمی کی عمر اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے، تقدیر میں طے ہو چکی ہے، اب جب یہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اللہ اس کی عمر کو کیسے بڑھائے گا؟ حالانکہ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی عمر تو ہے ہی اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو محدثین نے وہاں پہ ایک بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ جس طرح اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنی عمر ہے، اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی صلہ رحمی کرے گا اور صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا۔ تو جس طرح تقدیر میں عمر لکھی ہوئی ہے اسی طرح تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کی عمر میں، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ کے اوپر ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آئے تو آ کر کہا کہ آپ کے اوپر آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے اس سے ڈر رہا۔ تو صحابی رسول نے کہا کوئی دنیا کا خوف نہیں ہے آپ کو، کوئی بچوں کا خوف نہیں ہے، کوئی اولاد کا خوف نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو سورت واقعہ پڑھا دی ہے، جب تک سورت واقعہ پڑھتے رہیں گے نا کبھی بھی بھوکے نہیں سوئیں گے، کبھی بھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ سورت واقعہ کا یہ اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ بھی نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن سے اس کی 2 مثالیں سنیے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی مثال سورۃ کہف کے اندر ایک مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے، ایک بستی میں گزر ہوا، بستی والوں نے نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ کوئی ان کی دیکھ بھال کی۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام جا رہے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو جا کے خضر علیہ السلام نے سہارا دیا ہے اور وہ دیوار کو صحیح کر دیا۔ ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے پاس تشریعی علم تھا، خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا خضر علیہ السلام اس میں ان بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، آپ کا استقبال نہیں کیا، آپ کی دیکھ بھال نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ تو جب یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پڑا تھا جو ان کے والدین نے چھپایا ہوا تھا، اب یہ یتیم بچے ہیں، ان کا سارا سہارا ان خزانے کے اوپر تھا، تو میں نے اس خزانے کو بچانے کے لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے۔
وہاں پہ آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. یعنی جس کی دیوار صحیح ہو، جن بچوں کی دیوار صحیح ہو رہی ہے اور جن کے خزانہ اس دیوار کے نیچے پڑا ہوا ہے، ان کا باپ نیک تھا. مفسرین لکھتے ہیں 7 نسلیں پہلے اس کے والدین میں سے کسی نے نیکی کی تھی، اللہ نے اس کا اجر اس کی نسلوں تک منتقل کیا ہے، اور 7 نسلوں کے بعد اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے باپ دادا میں سے ایک آدمی نیک تھا. جب نیک عمل کا اثر اللہ 7 نسلوں کے بعد بھی منتقل کر سکتا ہے، تو جب میں ایک ہی نسل سے ہوں، میرا ایک ہی انسان ہوں، میں ایک ہی فرد ہوں، میرا ایک ہی جسم ہے، تو اس جسم میں تو اس نیک عمل کا اثر تو ضرور بھی ضرور ہوگا. اس لیے آج سے اس بات کا عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے جتنے بھی نیک اعمال الحمدللہ کر لیے، اللہ ان تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہر عمل کی قبولیت کی دلیل کیا ہے، جو عمل قبول ہو رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر عمل کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل کے دوبارہ کرنے کی توفیق مل جائے. ہم نے صبح کی الحمدللہ سب نے نماز پڑھی ہے، تو یہ نماز قبول ہو چکی ہے. اب ہم یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہ جمعہ پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، جب دوسرا جمعہ پڑھنے کی توفیق ہوگی، تو اللہ پہلے جمعے کو قبول کر چکے. تو جو قرآن پہلے پڑھا تھا اگر اس کے بعد دوبارہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ پہلے قرآن پاک پڑھنے کو قبول کر چکے. اگر پہلے صدقہ دیا تھا دوبارہ صدقے کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ اس پہلے والے صدقے کو قبول کر چکا ہے. آپ نے زور کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کی توفیق مل گئی، تو سمجھ لو کہ زور کی نماز قبول ہو چکی ہے. تو جس عمل کی دوبارہ توفیق مل جائے، دوبارہ توفیق مل جائے، تو اللہ کے اوپر یقین کر لو اللہ نے وہ تمہارے پہلے والے جتنے نیک اعمال ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاں قبول کر لیے ہیں. آخر میں 2-3 اعلانات ہیں، وہ سماعت فرما لیں. پہلا تو یہ ہے کہ ان تمام حضرات کا شکریہ جن حضرات نے ختم قرآن کی محفل میں شرکت کی ہے، اور جو حضرات نہیں آ سکے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، ان حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے حضرات پچھلے رمضان میں اس جمعے میں ہمارے پاس موجود نہیں تھے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے بھی ہم سب کے قریبی رشتہ دار ہیں اور جن حضرات نے ختم قرآن کی محفل کے حوالے سے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے، چاہے وہ قاری صاحبان کے اعتبار سے، تمام حضرات کا میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کے عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. عام طور پہ ہم کوئی خاص اعلان نہیں کیا کرتے مسجد کے حوالے سے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ مسجد کا آپ حضرات کے چھپ کر جو آپ تعاون کرتے ہیں یا ظاہری طور پہ تعاون کرتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارا سال ہر سال سے چلتا رہتا ہے. اب پیش ہوا ہے مسئلہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر مساجد میں سولر کا انتظام چل رہا ہے، سولر لگ رہے ہیں مسجد کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل زیادہ آتے ہیں. کہ مسجد نور کا پچھلے دنوں بہت زیادہ بل آیا گیس کا اور بجلی کا. اس حوالے سے یہاں پہ الحمدللہ ایک ساتھی نے بھرپور تعاون کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھرپور تعاون کیا اور آدھا تعاون ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم یعنی اس مرحلے کا آغاز کرنا شروع کر دیا ہے. آدھے سے تھوڑا سا زیادہ جتنا رہ گیا ہے تو وہ بھائی مدد صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس تعاون کا آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ جتنا رہ گیا ہے تو اس میں آپ جتنا بھی چاہ سکتے ہیں تو وہ آپ مسجد کے حوالے سے آپ
بھائی مدر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ تاکہ یہ سولر کا جو انتظام ہے یہ پورا ہو جائے اور مسجد کا یہ جو بجلیوں کا بلوں کا بوجھ ہے یہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو اس لحاظ سے آپ نے ضرور تعاون کرنا ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ ہر آدمی کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ ابھی دنیا میں 2 دن کے لیے کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، جو بالغ ہیں ان کے اوپر تو واجب ہے اپنی طرف سے، اور جو نابالغ ہے تو والدین کی طرف سے ضروری ہے کہ وہ ان سب کا صدقہ فطر ضرور ادا فرمائیں. ٹھیک ہے جی، یہ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ جو کمی کوتاہی رمضان المبارک میں رہ گئی ہے اللہ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب صدقہ فطر ویسے عام طور پہ تو گندم کا حساب لگایا جاتا ہے، اس کے لیے 300 روپیہ مقرر ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ انسان کی وسعت کے اعتبار سے، جس کو اللہ نے بہت بڑی وسعت دی ہے تو وہ کھجور کو سامنے رکھے، وہ کشمش کو سامنے رکھے. جس کو اس لحاظ سے تھوڑی وسعت دی ہے تو وہ اس سے نیچے آ جائے. تو اس لحاظ سے اس طرح حساب کتاب میں صرف 300 کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، 300 کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے. جس آدمی کی جو وسعت ہے اگر وہ کشمش کے کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر دے سکتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے. تو جامعہ الفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جیلم جس کے زیر سایہ زیر سرپرستی یہ مسجد ہے، اور پورے جیلم شہر میں اور بیرون شہر میں بھی 100 سے زائد مدارس ہیں جو ان کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں. پوری 1 صدی سے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے یہ سرگرم عمل ہے. اب تیسری نسل چل رہی ہے جو اس لحاظ سے اس مسجد اور مدارس کے اوپر پوری تعاون کیا ہوا ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صدقات فطر میں جامعہ الفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ کو یاد رکھا جائے گا. آپ حضرات اس کو یاد رکھیں گے. لیکن ایک میں آپ سے شکوہ کروں گا، یہ اعلان میں 8 سال سے محض اعلان کر رہا ہوں، کوئی ساتھی تعاون نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ باقی جگہوں میں دیں، لیکن آج 8 سال سے جو میں اعلان کر رہا ہوں تو آپ کم از کم میرا تو خیال کر لیں. تو کوشش کریں اس دفعہ آپ باقی جگہوں میں بھی دیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ جامعہ الفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جیلم کے حصے میں بھی ڈال دیں. آپ حضرات کے تمام تر صدقات کو، تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے.